اللہ الرحمن الرحیم. جناب چودھری شجاعت حسین صاحب صدر پاکستان مسلم لیگ، طارق بشیر چیمہ صاحب جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ، صالح حسین صاحب، شافع حسین صاحب اور مسلم لیگ کے تمام عہدیداران اور خصوصاً مسلم لیگ کے کارکنان اور میرے بھائیوں، دوستوں، میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں چودھری شجاعت صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، طارق بشیر چیمہ صاحب کا، کہ انہوں نے مجھے پاکستان مسلم لیگ میں آنے کی دعوت دی. اور میں آپ کو ایمانداری سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے سینکڑوں لوگوں کے ساتھ برطانیہ میں اور پاکستان میں اس بات پہ مشاورت کی کہ میں چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں. ہر شخص جس سے میں نے بات کی انہوں نے ایک بات ضرور کہی کہ چودھری شجاعت صاحب ایک کریڈیبل آدمی ہے، آنیسٹ آدمی ہے، اور پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ ایک رول ریکنسیلیشن کا لوگوں کو آپس میں جوڑنے کا رول جو ہے انہوں نے ہمیشہ ادا کیا ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان حالات میں جبکہ سیاسی جو ڈفرینسز ہیں وہ دشمنی میں بدل چکے ہیں اور پاکستان کی فضا میں بدقسمتی سے سیاستدان ملک کے ان مشکل ترین حالات کے باوجود اکٹھے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری پارٹی، میری پارٹی تمام سیاسی جماعتوں کو یہ دعوت دیتی ہے کہ آئیے ہم نفرتوں کو ختم کریں. پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ ہم سب کا ملک ہے، اور اس کی ترقی کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے ہم نے اکٹھے مل کر کام کرنا ہے. اور جو فیصلہ ہے اس بات کا کہ کس نے اس ملک میں حکمرانی کرنی ہے وہ عوام کا فیصلہ ہے اور عوام فیصلہ کریں. لیکن ہم کم از کم سیاستدان ان مشکل تاریخ کے مشکل ترین حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں اکٹھے جو ہیں وہ ضرور. جب میں پاکستان آیا تھا تو میری ایک خواہش تھی کہ میں جس طریقے سے برطانیہ میں، یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں سیاسی جماعتیں کام کرتی ہیں، جمہوری جماعتیں ہوتی ہیں، مشاورت کے ساتھ چلتی ہیں، اور ان سب کو جو فوقیت ہے وہ پارٹی کے کارکنوں کو ہوتا ہے، پارٹی کی ممبرشپ کو ہوتا ہے. جس ملک میں میں نے سیاست کی ہے وہاں کا پرائم منسٹر یا وہاں کا جو پارٹی کا چیئرمین جو ہے وہ کسی کونسلر کا ٹکٹ بھی نہیں دے سکتا. کونسلر کو جو ٹکٹ ملتا ہے پارٹی کا، ایم پی اے کو جو پارٹی کا ٹکٹ ملتا ہے، ممبر آف پارلیمنٹ کو جو پارٹی کا ٹکٹ دیتا ہے، وہ اس علاقے کے جو پارٹی کے ممبر ہوتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس نے ہمارا ایم این اے بننا ہے، کس نے ہمارا ایم پی اے بننا ہے. تو پاکستان میں یہ ایک بدقسمتی ہے کہ جو ہمارے کارکن ہیں، میں تمام سیاسی پارٹی کے کارکنوں کی بات کرتا ہوں کہ ان کا کام نعرے لگانا، دریاں بچھانا، جیلوں میں جانا، ماریں کھانا اور لیڈرز کو پروٹیکشن دینا ہوتا ہے. اور جب پارٹیاں اقتدار میں آتی ہیں تو کارکنوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، ان بیچاروں کو کوئی نہیں پوچھتا. لیکن میں مسلم لیگ کے کارکنوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میری آپ سے محبت اور پیار وہی ہوگا جو میں اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ کرتا ہوں. اور انشاءاللہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اپنی پارٹی کو اتنا مضبوط بنائیں گے
کہ ہماری پارٹی جو ہے, ہمارا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ فوقیت رکھے گا. اور اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ بات نہیں ہے کہ برطانیہ میں, امریکہ میں انسٹیٹیوشن بنتے ہیں, پاکستان میں نہیں بنتے. میں 3 انسٹیٹیوشن بنانے میں ڈائریکٹلی انگیج رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ ریسکیو 1112 اور مجھے یاد ہے کہ اس ناشتے پہ چودھری شجاع صاحب بھی موجود تھے. اس وقت پرویز الہی صاحب ہمارے چیف منسٹر تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ ہم نے جب سے ایمبولینس سروس کو ہسپتالوں سے علیحدہ کیا ہے اور ایمبولینس سروس وہاں پر چلائی ہے تو وہاں ہمارے مسائل بہت حد تک حل ہو گئے ہیں. تو آپ یہاں پر ایک ایمبولینس سروس شروع کریں. ان کی ساری ٹریننگ, ان کا خرچہ سارا جو ہے وہ گلاسگو سٹی کونسل جو ہے وہ افورڈ کرے گی. اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ اب ریسکیو 1112 جو ہے وہ پنجاب کی سب سے پاپولر اور کریڈیبل آرگنائزیشن ہے. اس لیے کہ جب آپ انسٹیٹیوشن بنا دیتے ہیں تو پھر وہ انسٹیٹیوشن جو ہیں آنے والی حکومتیں بھی ان کو تبدیل نہیں کر سکتی. پھر اس کے بعد ہمارا ایک بہت بڑا ایشو تھا, اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہوتے تھے, ان کی مشکلات تھیں. تو ان کے لیے ہم نے پنجاب اوورسیز کمیشن بنایا. اگرچہ میں بات تسلیم کرتا ہوں کہ لوگوں کے, اوورسیز پاکستانیوں کے ہمارے سارے مسائل بدقسمتی سے حل نہیں ہوئے, لیکن اس سے لوگوں کو بہت بڑا ریلیف جو ہے وہ ضرور بنا ہے. اور وہ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ آپ کی جو ہے اس وقت بھی لوگوں کی مدد کر رہا ہے. تو آپ سب کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ میں نے 1 دسمبر 2021 کو لندن میں پاکستانی کمیونٹی سے ایڈریس کرتے ہوئے کہا تھا, جب میں گورنر تھا تو میں نے کہا تھا کہ اوورسیز پاکستانی سال میں $30 بلین پاکستان کو بھیجتے ہیں اور یہ بنتا ہے $2.5 بلین ایک مہینے کا. اور ہم نے IMF سے لینا ہے $2 ملین سال کا, صرف 3 سالوں کے لیے. اور ہم IMF کی تمام شرائط اپنے ملک کی ہر چیز لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن اوورسیز پاکستانیوں کو انصاف بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں جو میں سکسیسر گورنرز کو کہتا ہوں کہ اگر ہم اوورسیز پاکستانیوں کو پروٹیکشن دے دیں, ہم ان کو یہاں پر قبضہ معاویہ سے نجات دلا لیں, تو جو ہماری ریمیٹنسز جو ہیں $30 بلین ہیں وہ 3 سالوں میں ڈبل ہو سکتی ہیں. تو میں یقین دلاتا ہوں کہ ہماری پارٹی جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کے حقوق کی جد و جہد کرے گی. اور انشاءاللہ ہم پارلیمنٹ میں ان کو ریپریزنٹیشن جو ہے, جس طریقے سے منارٹیز کو ریپریزنٹیشن دی جاتی ہے, جس طریقے سے خواتین کو ریپریزنٹیشن دی جاتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے ہمیں اپنے اوورسیز پاکستانی بھائیوں کو بھی ریپریزنٹیشن جو ہے دینی چاہیے. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ بہت بڑا مقصد جو ہے اس میں حاصل جو ہے وہ کر سکتا ہے. چونکہ یہ قائد اعظم نے یہ پارٹی بنائی تھی, اور میں آپ کو یہ بات یقین سے کہتا ہوں کہ I will use every ounce of my energy, مائی طاقت, میری قوت, میری ویژن, میری ڈٹرمنیشن اس جماعت کو فعال بنانے میں اور اس جماعت کو وہ جماعت بنانے میں, اس ملک کو وہ ملک بنانے میں جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے دیکھا تھا. پنجاب کی مجبوری ہے, چودھری سرور ضروری ہے, پنجاب کی مجبوری ہے, چودھری سرور ضروری ہے, پنجاب کی مجبوری ہے. چودھری سرور ضروری ہے. تو میں اپنی پاکستان میں ہمارے تمام جو طبقات ہیں, چاہے مزدور ہیں, چاہے کسان ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں, ہمارے ٹریڈرز ہیں, ان سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے ہماری پارٹی کو جوائن کریں. اور انشاءاللہ ہم آپ کو پروگرام دیں گے, ہم صرف وعدے نہیں کریں گے. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے ہر ریسورسز دیے ہیں, جتنے بھی ہمارے چیلنجز ہیں, اگر ہم اس ملک میں گڈ گورننس دے دیں اور اس ملک کا جو پوٹینشیل ہے اس کو پورا ریئلائز کر لیں, تو ہمارا ملک جو ہے ترقی کر سکتا ہے. ہمارے ملک سے غربت ختم ہو سکتی ہے. ہمارے ملک میں جو لوگ فاقہ کشی پر مجبور ہیں,
جو بے روزگاری ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، ہیلتھ کا نظام بہتر ہو سکتا ہے، ایجوکیشن کا نظام بہتر ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پاکستانی مجھے بھی اور آپ سب کو اپنے گریبان میں جھانک کر یہ دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ جو پاکستان ہمارے آباء و اجداد نے بنایا تھا، جو پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا تھا، وہ پاکستان جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، کیا ہم نے اس خواب کو پورا کیا ہے؟ کیا ہم ان کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورے اترے ہیں؟ تو میں آج کچھ کوٹ جو ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جو آج ہماری ملک میں ناسور بنے ہوئے ہیں. سب سے پہلا کوٹ جو ان کا ہے وہ بلیک مارکیٹنگ کے بارے میں ہے. قائد اعظم فرماتے ہیں کہ چور بازاری معاشرے کے خلاف ایک بہت بڑا جرم ہے. بلیک مارکیٹنگ کرنے والے باخبر، چالاک اور بظاہر ذمہ دار نظر آنے والے لوگ ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو انتہائی سخت سزا ملنی چاہیے، کیونکہ یہ لوگ خوراک اور دیگر اشیاء ضرورت کی نگرانی اور تقسیم کے نظام کو بگاڑتے ہیں اور عام لوگوں میں فاقہ کشی اور اموات کا باعث بنتے ہیں. تو آپ سب کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں اگر مینوفیکچرر سے یا ایگریکلچر سے یا زراعت پیشہ سے اگر 100 روپے کی چیز کاشت کرتی ہے تو جو کنزیومر ہے اس کو 130 روپے میں مل جاتی ہے، 140 روپے میں مل جاتی ہے. لیکن آپ یہاں پر ویجیٹیبلز لے لیں، فروٹس لے لیں، ڈرائی فروٹ لے لیں، جس گندم لے لیں، کاٹن لے لیں، جس نرخ پہ زمیندار بیچتا ہے اس سے 5 گنا 6 گنا زیادہ نرخ پہ یہ مارکیٹ میں بیچتی ہے. تو یہ سارا احتساب جو ہے یا پرائس ہائک جو ہے، یہ جو سٹاکسٹ ہیں جو منی کو سٹاک کر کے زیادہ قیمت پہ بیچتے ہیں ان کی وجہ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ذمہ دار حکومت کو قائد اعظم کے اس اصول پہ کار فرما ہونا چاہیے. اور دوسری بات منارٹیز کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں، اور میں اپنی تمام منارٹیز کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے منارٹیز کے حقوق کے لیے جد و جہد کرے گی. وہ حقوق جو قائد اعظم نے فرمائے تھے. قائد اعظم فرماتے ہیں کہ تمام اقلیتوں کا خواہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب، فرقے یا گروہ سے ہو، مکمل تحفظ دیا جائے گا. ان کا دین و مذہب قطعی طور پر محفوظ ہوگا. انہیں عبادت کرنے کی مکمل آزادی ہوگی اور اس میں کسی قسم کی دخل اندازی نہیں کی جائے گی. ان کے مذہب، عقائد، جان و مال اور تہذیب و تمدن کو تحفظ حاصل ہوگا. وہ ہر طرح سے پاکستان کے شہری ہوں گے جن کے ساتھ دین یا ذلت بات کی بنیاد، دین یا ذات کی بنیاد پر کسی قسم کا امتیازی رواج نہیں رکھا جائے گا. تو میں پاکستان مسلم لیگ کے بہاف پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری آرگنائزیشن کے ہر لیول پہ منارٹیز کی، چاہے وہ مرکز کی تنظیمیں ہوں، صوبے کی تنظیمیں ہوں، ضلع کی تنظیمیں ہوں، منارٹیز کمیونٹی جو ہیں ہماری پارٹی کا حصہ ہوں گی اور ہم ان کو بھرپور نمائندگی دیں گے. آج کل چونکہ صحافت کے بارے میں، صحافت میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا مشکل پیشہ ہے. صحافی نے جو بھی بات کرنی ہوتی ہے اگر میرے حق میں نہیں کرتا تو میں اٹیک کرتا ہوں کہ وہ میری باعث ہے میرے خلاف. میں سمجھتا ہوں کہ صحافیوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنا ہمارا حق ہے، اور قائد اعظم نے اس بارے میں فرمایا ہے کہ ان صحافیوں کی حفاظت کریں جو اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، جو کھل کر آزادی اور ایمانداری کے ساتھ حکومت پر تنقید کے ذریعے عوام اور حکومت دونوں کی خدمت کر رہے ہیں. تنقید تو حکومت کی تعلیم و اصلاح کا ذریعہ ہوتی ہے. تو میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم صحافیوں کے کوئی بھی زیادتی کرے گا، ہم اپنی صحافی برادری کے ساتھ شانہ بشانہ انشاءاللہ کھڑے ہوں گے. اس کے بعد ہماری پارٹی خواتین کے حقوق کے لیے بھی بھرپور طریقے سے انشاءاللہ، میں سمجھتا ہوں کہ ہم 75 سالوں میں اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو صحیح حقوق جو ہیں وہ نہیں دے سکے ہیں، اور یہ قائد اعظم نے جو فرمایا اس پہ ہم عمل کریں گے.
اس وقت تک کوئی قوم بھی عظمت کی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتی جب تک اس قوم کی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی نہ ہوں۔ ہم لوگ نہایت مذموم رسوم و رواج کا شکار ہیں۔ یہ انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے کہ ہماری خواتین قیدیوں کی طرح گھر کی چار دیواری میں بند رہیں۔ میرا یہ مدعا نہیں ہے کہ ہم مغربی زندگی کے ناپسندیدہ پہلوؤں کی بھی نکالی کریں۔ آئیے اسلام کے معیارات اور تصورات کے مطابق خواتین کا مقام بلند کرنے کی کوشش کریں۔ جن قابل مذمت حالات میں ہماری خواتین کو زندگی گزارنا پڑتی ہے، آپ کو چاہیے کہ ہر شعبہ زندگی میں خواتین کو اپنا رفیق کار بنا کر ساتھ رکھیں۔ مغربی معاشرے کی بدعنوانیوں سے بچتے ہوئے ایسے کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک میں بیوروکریٹس کے حوالے سے ضرور کہوں گا کہ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ بھائی آپ ہمارے رولر نہیں ہیں، آپ ہمارے ماسٹر نہیں ہیں، آپ ایروگنس جو ہے، امپریشن آف ایروگنس جو ہے وہ نہ رکھیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمیں کہنا چاہتے ہوں کہ قائد اعظم نے جو فرمایا تھا، ہم نے ان کے کسی بھی، چاہے وہ یونٹی فیتھ ڈسپلن ہے، چاہے وہ بیوروکریٹس کو مشورہ ہے، ان کے مشوروں پہ، ان کے اصولوں پہ ہم نے عمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج ہم بہت بڑی مشکلات کا شکار ہیں۔ تو آخری بات میں اسٹوڈنٹس کے بارے میں جو انہوں نے فرمایا تھا، یہ بہت ضروری ہے کہ یہ نوجوان ہمارا فیوچر ہیں، اور انہی سے ہمیں جو امید کی کرن جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ یہ لازمی ہے کہ آپ کوشش کر کے اس نظام کار کو سمجھیں۔ اگر آپ کسی حکومت وقت کی کارکردگی سے حد درجہ غیر مطمئن ہیں تو اسے گدی سے اتارنا اور دوسری حکومت کو برسر اقتدار لانا آئین کے مطابق آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ خود کو کسی ایک سیاسی جماعت یا دوسری پارٹی کا اعلی کار بنائیں گے تو اس سے ملک کو نقصانات ہو سکتے ہیں۔ آپ کا بنیادی مشغلہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ انصاف کرو، اپنے آپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ انصاف کرو، ریاست کے ساتھ انصاف کرو، اور اپنی توجہ جو ہے وہ پڑھائی پہ دو۔ تو میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان میں ہم جو ہے جو چیزیں ہیں، سب سے ہمارا مسئلہ اس وقت ہر شخص یہ کہتا ہے کہ ری پیمنٹ آف ڈیٹ ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ 90 ڈیز میں میرا عہدہ سنبھالنے کے بعد میری پارٹی جو ہے ری پیمنٹ ڈیٹ کا ایسا پلان دے گی جو کہ ورکیبل بھی ہوگا، اور انشاءاللہ ہم 5 سالوں میں اس ملک کا ڈیٹ جو ہے انشاءاللہ اس کو ادا کر سکیں گے۔ ہم پریکٹیکل آپ کو پرپوزل جو ہیں وہ دیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارا انرجی کا بہت بڑا ایشو ہے، اس لیے کہ انرجی کی جب قیمت بڑھتی ہے تو ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ انڈسٹری کے لیے مسائل ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے مسائل ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ انرجی پہ، اکانومی پہ، ایگریکلچر، میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا آپ دیکھ لیں کہ جب میں پہلی دفعہ گورنر بنا تھا تو اس وقت $13 ملین کی جو ہے 13 بلین بیل ہماری ہوتی تھی، اور اب بدقسمتی سے وہ کم ہو کر 5 ملین بیل آ گئی۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم ٹھگوں سے، نوسر بازوں سے، اور جو 2 نمبر دوائیاں ہیں، جو 9 نمبر سیڈ ہے، کوالٹی نہیں ہے، معیار، اگر ہم اس کو مسئلہ حل کر لیں تو ہم اپنی جو 4 گنا ہم اپنی کاٹن کی انڈسٹری جو ہے، گروتھ ہے، اس میں پیدا کر سکتے ہیں۔ تو مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ میں 2021 میں گیا تھا کیلیفورنیا، اور وہاں کی جو کیلیفورنیا اسٹیٹ ہے اب پنجاب کی آفیشلی سسٹر پروونس ڈکلیئر ہو گیا ہے، سسٹر، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر ہم ایگریکلچر میں، ہیلتھ میں، پولیس ریفارمز میں، آئی ٹی میں انشاءاللہ ہم جو ہے ایسا کام کریں گے جس سے پنجاب کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اس کے علاوہ ہم ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، اور سب سے اہم بات جو ہے ہمارا جسٹس سسٹم جو ہے وہ کلاپس ہو گیا ہے۔ کسی کو اچھا لگے، کسی کو برا لگے، جو انویسٹیگیشن دیکھیں، کرمنل جسٹس سسٹم کے 4 کمپوننٹ ہوتے ہیں۔ پولیس، انویسٹیگیشن، تو جس پولیس نے انویسٹیگیشن کرنی ہے وہ تو پیسے لے کے 302 کسی پہ غلط بندوں پہ لگا دیتی ہے، وہ پیسے لے کے 300 دے کے ملزم کو چڑھا دیتی ہے۔ تو ہمیں پولیس ریفارم جو ہے لانی ہوگی اگر اس ملک میں ہم نے انصاف کا نظام عائد کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے ملک میں پراسیکیوشن نام کی چیز نہیں ہے۔
اگر جس کسی کا بندہ قتل ہو جاتا ہے، جس کے گھر ڈاکہ پڑ جاتا ہے، جس عورت کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، ظلم ہوتا ہے، بچے ابیوز ہو جاتے ہیں، تو وہ بیچارے انصاف کے لیے در بدر ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ بھائی یورپ میں ایسا نہیں ہوتا، اگر جرم ہوتا ہے تو وہ اسٹیٹ پرسیو کرتی ہے، پراسیکیوشن پرسیو کرتی ہے، گھر والے گھر بیٹھتے ہیں آرام سے، اور اسٹیٹ ان کو انصاف دلاتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم پراسیکیوشن میں بھی، پولیس میں بھی ریفارم لے کے آئیں گے، اور جوڈیشری میں بھی ریفارم بڑی ضرورت ہے۔ جوڈیشری بارے بھی میں یہ بات بڑی ہیوی ہارٹ یہ کہوں گا کہ بھئی بات یہ ہے کہ آپ نے انصاف دینا ہے، تو آپ پچھلے 40-70 سالوں میں 10-10 کیس لوگوں کے جو ہے وہ حل نہیں کر سکے ہیں۔ آپ انصاف لوگوں کو دیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ ملک سارا آپ ٹھیک کر لیں گے۔ بھائی پہلے اپنے آپ کو اپنا گھر آرڈر کرو۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہر محکمہ اپنا محکمہ نہیں ہوتا ٹھیک، کہتا ہے دوسرے کو ٹھیک کرنا۔ بھئی اپنے اپنے محکمے کو درست کرو، اپنے اپنے دائرہ اختیار میں رہ کے کام کرو۔ یہ سب جتنے بھی ادارے ہیں ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اپنے اختیار میں رہ کے کام کرنا چاہیے۔ جوڈیشری تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اوورسیز پاکستانیوں کی ریمیٹنسز بڑھ جاتی ہیں۔ ایگریکلچر میں آئی ٹی دیکھ لیں، آئی ٹی میں صرف آپ بچوں کو 3 مہینے کا کورس کرا دیں تو وہ ڈالر کمانے لگ جاتا ہے۔ انڈیا کی آئی ٹی کی آمدنی $200 بلین ہے، اور ہم $1.5 بلین پہ ہیں، وہ بھی $20 بلین پہ لے کے لے جا سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھ میں انرجی بھی ہے، ویژن بھی ہے، سوچ بھی ہے، کمٹمنٹ بھی ہے، پیشن بھی ہے۔ انشاءاللہ ہم پاکستان مسلم لیگ کو بہترین، پاورفل، جس میں راج کرے گی ہماری کارکن، راج کریں گے ہمارے کارکن، ہماری پارٹی میں راج ہمارے کارکنوں کا ہوگا۔ انشاءاللہ اس کو جماعت بنائیں گے اور پورا منشور دیں گے۔ تو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں اب، جب میں نے پہلی دفعہ ریزائن کیا تھا تو میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ پاکستان میں سچ کا قحط ہے۔ تو اب تو قحط نہیں، اب تو میرا خیال ہے سچ مرڈر ہو گیا ہے۔ کوئی بات ہوتی ہے عوام تک حقیقت آتی نہیں آتی، سوشل میڈیا کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا کچھ رہا ہے۔ مثلا پرسوں کا واقعہ ہے، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ بندہ جو ہے ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو کے اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے، اس کے لواحقین کو جو ہے وہ صبر دے۔ اور جو اپوزیشن پارٹی ہے وہ کہتی ہے یہ تو پولیس ٹارچر کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انصاف کے اصولوں کو اپنانا چاہیے، اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں پنجاب حکومت سے کہ وہ عدالتی کمیشن بنائیں تاکہ لوگوں کو حقائق جو ہے معلوم ہو سکے۔ لوگ حقائق جاننا چاہتے ہیں، تو حقائق جاننے کے لیے ضروری ہے کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے تاکہ ہمیں حقائق کا پتہ چل سکے کہ کون اس میں جھوٹ بول رہا ہے اور کون سچ بول رہا ہے۔ تو آخر میں آپ تمام دوستوں کا بہت ہی مشکور ہوں۔ اب چودھری سرور تیرے جان ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیما صاحب میں بولنا تھا، آپ پہلے بولے۔ ابھی آپ نے گورنر صاحب کی جو باتیں سنی، جس طریقے سے انہوں نے باتیں کہیں، پتہ چلتا ہے کہ وہ دل سے ساری چیزیں نکل رہی ہیں۔ آج انہوں نے یہاں پر ہمارے کارکنوں کے سامنے چیزیں سامنے آئیں۔ اب کارکن اور بس ہے تو وہ اس کو کس طریقے سے آگے بڑھاتے ہیں۔ یہاں باقی ساتھیوں میں خاص طور پہ 1-2 چیزیں ایسی ہیں جن کا میں بعد میں اکیلے میں ذکر بھی کروں گا۔ اوورسیز خاص طور پر میں ابھی بھی چاہ رہا ہے، میں نے 1 سال ہو چکا ہے اس
ایک دو چیزیں بہت سی ایسی کہ جو آپ سامنے آئیں گی تو آپ خود پریشان ہو جائیں گے، اتنا بڑا کام بھی ہے. لیکن میں 2 پرائم منسٹروں کو یہ چیز دے چکا ہوں، دونوں نے ابھی میرا آئے گا گورنر صاحب باقی ٹھیک ہے بس اسی کا تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سر گورنر صاحب کا اور ان کی نیت کا اور ان کے بتائیاں ان شاء اللہ یہ پوری کریں گے اور ہم سارے جو ساتھیوں میں وہ بھی ان کو پوری کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک میں سوال جواب نہیں وہ ہمیں نہ لینا کوشچن آنسر سے پہلے if you want this آپ وہ کر لیں، اس کے بعد کوشچن آنسر سیشن. جی میں جو دوست آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ شمولیت اختیار کر رہے ہیں بہت مختصر میں ان کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گا. انصر فاروق چودھری صاحب، ان کا تعلق سیالکوٹ سے ہے. یہ 2004 سے پی ٹی اے میں تھے، ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں سینئر ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ رہے. کرونا کے دوران ماشاءاللہ انہوں نے زبردست کام کیا. جو ہم نے ٹیلی میڈیسن سینٹر بنایا تھا اس کے یہ چیف کوآرڈینیٹر تھے. آصف باجوہ صاحب آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے فارمر اولمپئن ورلڈ چیمپئن ہیں اور پریزیڈنٹ پرائیڈ آف پرفارمنس ہیں، فارمر سیکرٹری جنرل پاکستان ہاکی فیڈریشن ہیں اور فارمر پی ٹی آئی ممبر کنٹیسٹڈ الیکشن فرام پسرور ان 1974. اظہر اقبال صاحب، انہوں نے پیپلز پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑا تھا اور یہ ایک سیاسی خاندان ہے. رانا مجاہد صاحب، یہ بھی اپنے اولمپئن پریزیڈنٹ پرائیڈ آف پرفارمنس ہیں. تو آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ہاکی کے 2 جو ہے ورلڈ چیمپئن جو ہیں ہمارے ساتھ پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. تو ان کے لیے یہ ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہے. راشد ریاض صاحب، یہ ہمارے ٹائیگر فورس پاکستان کے پی ٹی اے کے پریزیڈنٹ تھے اور اب سابق پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف یوتھ ونگ ہیں. میاں وحید احمد صاحب، شادرہ میں ان کا بہت بڑا نام ہے اور یہ میرے کوآرڈینیٹر تھے اور ایکس جوائنٹ سیکرٹری سینٹرل پنجاب پی ٹی اے ہیں. اور نورین فاروق، یہ بھی ہماری بہت پولیٹیشین بھی ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور میرا خیال ہے 1999 سے پی ٹی آئی کا حصہ ہیں. ہمارے ساتھ طیب صاحب ہیں جو کہ ہمارے آئی ٹی ایف کے ساؤتھ پنجاب کے لیڈر ہیں اور بہت ماشاءاللہ ایکٹر ہیں. سردار سیف اللہ خان صاحب بلوچستان سے ہیں. میں ان کا بہت ہی مشکور ہوں کہ یہاں پر یہ تشریف لائے ہیں اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ تمام جن کی رند فیملی ہے انشاءاللہ وہ پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کرے گی. صباحت رفیع، یہ پریزیڈنٹ اینڈ سی او لمپرو میلن ہیں. گلوبل وومن آف دا ایئر 2016-17 ہیں. پریزیڈنٹ ایوارڈ فار اوورسیز پاکستانی فار انویلیبل سروسز ٹو پاکستان. ذیشان راجہ، یہ ہماری جو 101 وومن جو بیسٹ ہماری ہیں سی او، ان کی یہ چیئرپرسن ہے. اور میں آپ کو صباحت اور ذیشان راجہ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں 5.5 سال گورنر پنجاب رہا ہوں، لیکن جو فنکشن صباحت نے اور ذیشان راجہ نے وہاں پر ارینج کیا ہے اتنا آرگنائز فنکشن مرد کبھی نہیں ارینج کرتا. جی، تو ہمارے ساتھ انیزہ احسان بھی یہاں پر موجود ہیں جو کہ ہماری سابقہ ایم این اے ہیں. اور ہمارے یوتھ کے میں سمجھتا ہوں کہ وسیم باری صاحب جو ہیں ماشاءاللہ نہ صرف شعلہ بیان مقرر ہیں بلکہ یہ ہماری پارٹی کے لیے بہت بڑا انشاءاللہ یوتھ کا ایسٹ ثابت ہوں گے. اور میرا ماشاءاللہ یہ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں اور ایک انشاءاللہ یوتھ میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جان جو ہے وہ ڈالیں گے. تو یہ دوست ہیں ہمارے، اور بھی بہت سے دوست انشاءاللہ پارٹی میں ہمارے کام میں شامل ہو رہے ہیں. انوائٹ کر لیں کوشچن آنسرز کے لیے. جی اب میں گزارش کروں گا میڈیا پرسن سے کہ سوال جواب میں